دوستو آج ہم جوسف مرفی کی بک دا پاور آف یور سب کانشیس مائنڈ کی سمری دیکھنے والے ہیں۔ آتھر اس بک میں بتاتے ہیں کہ ہم تب تک سکسیسفل نہیں ہو سکتے جب تک ہمارا سب کانشیس مائنڈ ہمارے ڈیزائرز کو ریسپونڈ نہیں کرتا، اور ہمارا سب کانشیس مائنڈ تبھی ریسپونڈ کرتا ہے جب ہمارے اندر برننگ ڈیزائر اور اس کے ساتھ ساتھ ڈٹرمنیشن ہوتی ہے۔ اگر ہم ہمارے سب کانشیس مائنڈ کی پاور کو جان جائیں اور اسے اچھے سے استعمال کرنا سیکھ جائیں تو ہماری لائف پوری طرح سے ٹرانسفارم ہو جائے گی۔ تو آئیے پہلے ہم ہمارے سب کانشیس مائنڈ کی پاور کو سمجھتے ہیں، اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ ہمیں اس پاور کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ سو لیٹس بگن۔ آتھر کہتے ہیں کہ ہمارے مائنڈ کے دو پارٹس ہیں، ایک کانشیس مائنڈ اور دوسرا سب کانشیس مائنڈ۔ ہمارا کانشیس مائنڈ ہمارے فارمل ایکشنز کے لیے رسپانسبل ہوتا ہے، یہ ہمارے 5 سینسز سے انفارمیشن لے کر انہیں انالائز کر کے ڈیسیجن لیتا ہے، یہ ریزننگ اور لاجک کی بیس پر ڈیسیجن لیتا ہے۔ اس کے پاس ٹوٹل برین پاور کا صرف 10% ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف ہمارا سب کانشیس مائنڈ ہمارے بیلیفز کے مطابق ایکٹ کرتا ہے، یہ ریزننگ نہیں کرتا بلکہ اس کے پاس ہماری ہیبچول تھنکنگ یعنی جو ہم اکثر سوچتے ہیں اس کا پیٹرن موجود ہوتا ہے، اور یہ اسی پیٹرن کے اکارڈنگ ہی آٹومیٹک ریسپونڈ کرتا ہے۔ ہماری ساری ہیبٹس ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں سٹور ہوتی ہیں، اور عادتیں جلدی چھوٹتی بھی اس لیے نہیں کیونکہ ان کا پیٹرن ڈیپلی ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں سٹور ہوتا ہے ہمارے ریپیٹڈ ایکشنز کی وجہ سے۔ اس لیے ہم بار بار جو سوچتے یا کرتے ہیں ہمارا سب کانشیس مائنڈ اسے ہمارا بیلیف بنا کر اپنے اندر سٹور کر لیتا ہے اور اس کے مطابق ریئیکٹ کرتا ہے، یعنی ہمارا سب کانشیس مائنڈ ٹوٹلی ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے، اور ایک گیم کی طرح یا اینیمیشن مووی کی طرح اس کے کریکٹرز آپ خود ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے سب کانشیس مائنڈ کو پروگرام کرنا سیکھ جاتے ہیں تو آپ اس کا فل پوٹینشیل استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمارے سب کانشیس مائنڈ کا ریئل میں ہماری زندگی پر امپیکٹ ہوتا ہے۔ اس کے پروف کے لیے آتھر نے ایک فیمس ریئل سٹوری لکھی ہے دا میریکل مین کے نام سے، جسے آج بھی آپ نیٹ پر سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک مشہور بزنس مین کی سٹوری ہے جس کی ایک پلین کریش میں ساری ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں، اور ڈاکٹروں نے بھی اس کے ٹھیک ہونے کی امید چھوڑ دی، اور انہوں نے کہا کہ یہ شخص اب نارمل لائف کبھی نہیں جی سکے گا۔ اس آدمی نے تب اپنے سب کانشیس مائنڈ کی پاور کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ اس کے بارے میں جانتا تھا۔ اس نے اپنے مائنڈ میں یہ بیلیف بنانا شروع کر دیا کہ میں آنے والے کرسمس تک پوری طرح سے ٹھیک ہو جاؤں گا، اور کرسمس کے دن میں پیدل چل کر ہاسپٹل سے باہر نکلوں گا۔ روزانہ کئی بار وہ یہ جملہ دہراتا تھا اور آنکھیں بند کر کے اس منظر کو ویژولائز کرتا تھا کہ وہ کرسمس کے دن پیدل چل کر ہاسپٹل سے باہر جا رہا ہے، اور پورے 8 مہینے تک اس نے اس بیلیف کو یوز کر کے اپنے سب کانشیس مائنڈ کو ایکٹیو کیے رکھا، اور وہ سرپرائزنگلی دھیرے دھیرے ٹھیک بھی ہو رہا تھا، اور کرسمس کے دن وہ واقعی پیدل چل کر ہاسپٹل سے باہر نکلا۔ تو اس شخص نے اپنے بیلیف کے ذریعے اپنے سب کانشیس مائنڈ کو پازیٹیو پروگرام کیا اینڈ ہی گاٹ دا میریکل۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم ہمارا من چاہا میسج کیسے اپنے سب کانشیس مائنڈ کو سینڈ کر سکتے ہیں اور اپنے ڈیزائرڈ ریزلٹس پا سکتے ہیں۔ ایک بات یہاں پر یاد رکھیں کہ ہر انسان کے اندر 2 ورلڈز ہوتی ہیں، ایک انر ورلڈ اور دوسری آؤٹر ورلڈ۔ آپ جو سوچتے ہیں وہ آپ کے انر ورلڈ ہے، اور آپ کے سرکمسٹانسز آپ کے آؤٹر ورلڈ ہیں، اور یہ دونوں ورلڈز ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کے اندر بھی ڈسٹربنس دوسرے کے اندر بھی انکمفرٹ کنڈیشن پیدا کر دیتی ہے۔ اگر آپ اپنے سب کانشیس مائنڈ کی پاور کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ان دونوں کو بیلنس رکھنا ہے، یعنی پازیٹیو سوچیں، اور جو سوچیں اس پر بیلیف رکھیں اور اس کے مطابق ہی ایکٹ کریں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں وہ پروسیس جس کے تھرو آپ اپنے سب کانشیس مائنڈ کی طرف اپنا من چاہا میسج سینڈ کر کے اس سے اپنے ڈیزائرڈ ریزلٹس گین کر سکتے ہیں۔ اسے ہم ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ مثلاً آپ نے اپنے لیے ایک آئیڈیل لائف پارٹنر کے بارے میں سوچا ہے کہ میرا لائف پارٹنر ایسا ہونا چاہیے، اس میں فلاں کوالٹیز ہونی چاہیے۔ اس کے بارے میں ساری کوالٹیز ایک پیپر پر لکھ کر اسے اپنے پاس رکھ لیں، اور روزانہ صبح شام اس کو پڑھیں، اور اس بات کا پورا یقین رکھیں کہ ایسا پارٹنر آپ کو ضرور ملے گا۔ کیسے ملے گا یہ سوچنا آپ کا کام نہیں، یہ کائنات پر چھوڑ دیں، کیونکہ یہ کائنات وہی چیز آپ کی طرف لاتی ہے جنہیں آپ اپنے خیالات اور الفاظ کے ذریعے بار بار اٹریکٹ کرتے ہیں۔ اور روزانہ اپنی امیجنیشن پاور کو یوز کر کے آنکھیں بند کر کے ویژولائز کریں کہ وہ پارٹنر آپ کو مل گیا ہے اور آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر فیل کر رہے ہیں۔ یہ امیجنیشن اور ویژولائزیشن اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا سب کانشیس مائنڈ ایموشنز کی لینگویج سمجھتا ہے۔ اگر آپ اس کنسیپٹ کو اور اچھے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک بک سجیسٹ کرتا ہوں جس کی نیکسٹ ویک میں سمری بھی بنانے والا ہوں۔ اس بک کا نیم ہے دا سیکریٹ۔ یہ ایک ورلڈ فیمس بک ہے جس کے اوپر مووی بھی بنائی گئی تھی جو آج بھی آپ انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں دا سیکریٹ کے نام سے۔ یہ ایک امیزنگ بک ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ کیسے آپ اپنے سب کانشیس مائنڈ کے بیلیف کو یوز کر کے کسی بھی چیز کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ بک اردو، ہندی، انگلش ہر لینگویج میں آپ کو مل جائے گی اگر آپ اسے پڑھنا چاہیں تو۔
اسی بک میں سے ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے ایک لڑکی نے اپنے سب کانشیس مائنڈ کے بلیف کو یوز کر کے اپنے لیے ایک آئیڈیل پارٹنر کو اٹریکٹ کیا اور اس نے آتھر کو اپنی سٹوری خود بتائی۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں نے اپنے آئیڈیل لائف پارٹنر کی کوالٹیز کو ایک پیپر پر لکھا، انہیں روزانہ پڑھتی تھی اور ویژولائز بھی کرتی تھی کہ میں نے اس آئیڈیل لائف پارٹنر کو پا لیا ہے، اور پورا یقین بھی مجھے تھا اس پر، لیکن کافی عرصے تک مجھے کوئی رزلٹ نہیں ملا۔ تب بھی میرا بلیف کم نہیں ہوا، میں نے انالائز کرنا شروع کر دیا کہ میں کہیں پر کوئی غلطی کر رہی ہوں۔ پھر ایک دن جب میں اپنے گیراج میں گاڑی پارک کر رہی تھی تو مجھے پتہ چلا کہ میں کون سی غلطی کر رہی تھی۔ میں نے گاڑی بالکل درمیان میں پارک کی تھی، اپنے پارٹنر کی گاڑی کے لیے تو جگہ ہی نہیں چھوڑی تھی۔ فوراً میں نے اپنی گاڑی کو ایک سائڈ پر پارک کر کے ایک گاڑی کے لیے جگہ خالی چھوڑ دی۔ پھر جب میں روم میں آئی تو میری الماریوں میں میرے پارٹنر کے لیے کپڑے رکھنے کی جگہ بھی نہیں چھوڑی تھی میں نے۔ تب میں نے اپنی الماریوں میں سامان ایک سائڈ پر رکھ کر اپنے پارٹنر کے سامان کے لیے جگہ چھوڑ دی۔ پھر جب میں سونے لگی تو میں نے دیکھا کہ میں بیڈ کے بالکل سینٹر میں سوئی ہوں اور اپنے پارٹنر کے لیے سونے کی جگہ بھی نہیں چھوڑی۔ اس دن سے میں بیڈ کے ایک سائڈ پر سونے لگی اور کچھ دن بعد ہی مجھے وہ میرا آئیڈیل لائف پارٹنر مل گیا۔ پہلے چونکہ اس کے بلیف میں کمی تھی، وہ چاہتی کچھ تھی بٹ ایکٹ اس کے اگینسٹ کر رہی تھی، لیکن جب اس نے اپنے بلیف اور ایکٹ کو ایک جیسا کر دیا تو اس نے میراکل دیکھ لیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ کیسے آپ کے بلیف اور آپ کا سب کانشیس مائنڈ آپ کی لائف پر ڈائریکٹ امپیکٹ ڈالتے ہیں۔ اینڈ پر آتھر نے سکسیس کے لیے 4 پوائنٹس بتائے ہیں۔ نمبر 1، وہ کام کریں جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو، کیونکہ اسی سے ہی آپ کو سیٹسفیکشن ملتا ہے، اور سیٹسفیکشن کے بنا آپ کبھی بھی سکسیس نہیں پا سکتے۔ جو لوگ اپنی پسند کا کام کرتے ہیں، یعنی اپنے پیشن کو فالو کرتے ہیں، انہیں اس کام سے سیٹسفیکشن، ہیپینس اینڈ ویلتھ سب کچھ دوسروں سے زیادہ ملتا ہے۔ نمبر 2، ماسٹر اے اسپیسیفک فیلڈ۔ آپ کو کسی اسپیسیفک فیلڈ میں ماسٹری کرنی ہے، اور یہ اسپیسیفک فیلڈ وہی ہونی چاہیے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ جب تک آپ کسی ایک فیلڈ میں ایکسپرٹ نہ بن جائیں تب تک آپ کچھ خاص حاصل نہیں کر سکتے۔ نمبر 3، ہیلپ ادرز ٹو بی سکسیزفل۔ آپ کو سیلفش نہیں بننا، آپ جتنا دوسروں کو ہیلپ کریں گے قدرت آپ کو اتنا ہی زیادہ ہیلپ کرے گی۔ نمبر 4، کنٹرول یور ایٹیٹیوڈ۔ ہمارا ایٹیٹیوڈ یعنی چیزوں کو دیکھنے کا نظریہ اور سوچنے کا طریقہ ہماری لائف کو بہت زیادہ امپیکٹ کرتا ہے، بلکہ یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہی ہماری کوالٹی آف لائف کو ڈیسائیڈ کرتا ہے، اور یہ ایٹیٹیوڈ ہمارے سب کانشیس مائنڈ سے ہی آتا ہے۔ اگر ہمارے بلیفز اور ہمارے سوچنے کا طریقہ پازیٹیو ہوگا تو ہمارے اندر ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہوگا، اور یہی ایٹیٹیوڈ ہمیں انکریج کرے گا، کیونکہ ہمارے الفاظ اور ہماری سوچ ہی وہ افرمیشنز ہیں جو ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں ہمارے بلیفز اور ہمارے ایٹیٹیوڈ کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ اس لیے آپ کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ ہماری روز کی ہیبیچول تھنکنگ ہی ہمارا فیوچر بنا رہی ہے۔ اس لیے ہمیں پازیٹیو بولنا اور پازیٹیو سوچنا چاہیے، اور خود کی ایبلٹیز پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ میں وہ حاصل کر سکتا ہوں جو میں چاہتا ہوں۔ اس لیے آپ کو اپنے تھاٹس اور اپنے ورڈز پر فوکس رکھنا ہے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کا سب کانشیس مائنڈ آپ کے لیے انہی چیزوں کو اٹریکٹ کرتا ہے جو آپ دوسروں کے لیے چاہتے اور سوچتے ہیں۔ اس لیے دوسروں کے بارے میں اچھا سوچیں، ان سے اچھا ٹریٹ کریں اور ان سے ویسا بیہیو کریں جیسے آپ اپنے لیے چاہتے ہیں۔ اور لا آف کرما بھی یہی کہتا ہے کہ جیسا آپ باہر کی دنیا کو دو گے ویسا ہی آپ کے ساتھ ہوگا۔ اسی سب کانشیس مائنڈ کی پاور کو استعمال کر کے ہم اپنے اندر کے ڈر کو بھی ختم کر سکتے ہیں۔ یہ ڈر ناکامی کا ڈر ہو سکتا ہے، ریجیکشن کا ڈر ہو سکتا ہے، یا کچھ کھو دینے کا ڈر ہو سکتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی بک سمری، امید کرتا ہوں ہیلپ فل رہی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو دوستوں سے شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی خوبصورت رائے دیں، نیو وزٹر ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔